آج کے ہمارے درس کا آغاز 22ویں پارے سے ہوگا۔ 22ویں پارے کی ابتدا میں 21ویں پارے کی بالکل آخری آیات سے ازواج مطہرات کو چند احکامات دیے گئے اور ازواج مطہرات کے توسط سے پوری امت کی خواتین اور عورتوں کو، ماؤں اور بیٹیوں کو یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ تمہاری نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ نسبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں امت کی کہ جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، جو آپ کی زوجیت میں آئیں اور امت کی مائیں ٹھہری۔ اللہ نے پوری امت کے افراد کے لیے ان کو ماں کا درجہ دے دیا، تو سب سے پہلے تو ان کو ان کی اہمیت یاد دلائی کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کر لو گی تو اللہ تمہیں وہ مقام عطا فرمائیں گے جو اس امت کی عام خواتین کو بھی نہیں مل سکتا۔ 21ویں پارے کے آخری آیت میں فرمایا اگر تم نیک عمل کرو گی اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو امت کی ماؤں اور بیٹیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے ازواج مطہرات کے واسطے سے۔ پہلا حکم یہ ہے فلا تخضعن بالقول، غیر محرم سے نرم لہجے میں گفتگو مت کرو۔ غیر محرم سے نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی، بات میں اور گفتگو کے انداز میں نرمی کا پہلو نہ ہو بلکہ سختی کا پہلو ہونا چاہیے۔ سخت لہجے میں غیر محرم سے بات کی جائے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تم نرم لہجے میں بات کرو گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس کے دل میں مرض ہے، کھوٹ ہے، وہ اس عورت کے بارے میں طمع اور لالچ کرنے لگتا ہے۔ اور اگر سخت لہجے میں بات کی جائے گی تو پہلے سے ہی سدے باب ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھر کی خواتین کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ گھر کے دروازے پر اگر کوئی آئے اور گھر میں کوئی بچہ نہ ہو، دروازے پر کوئی جانے والا نہ ہو، خاتون کو جانے کی ضرورت پڑے تو وہ سخت لہجے میں جا کر کے بات کرے۔ حال تو یہ ہے گھر میں نوجوان بیٹا بیٹھا ہوتا ہے، دستک ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے آپ بیٹھو میں دیکھ کے آتی ہوں۔ یہ شرم و حیا کے، غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ مرد گھر میں موجود ہے، وہ جتنی بھی کسی بھی مصروفیت میں مشغول ہے اسے خود دروازے پر جانا چاہیے، نہیں جو جوان بیٹا بیٹھا ہے اس کو جانا چاہیے، چاہے کسی بھی مصروفیت میں ہے اس کو چھوڑیں، اس وقت دروازے پر جانا ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور خاتون کو مجبوراً جانا پڑ رہا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ سخت لہجے میں بات کرے تاکہ باہر والا مزید کسی بھی قسم کی گفتگو کی ضرورت نہ کرے۔ ایک تو اس بات کا اہتمام ہو جائے، اور دوسرا فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں ٹھہری رہو۔ بعض مفسرین نے یہاں معنی یہ بیان کیا قرن فی بیوتکن والا انداز بتلا رہا ہے جیسے پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں پر بہت سے پھلوں پھولوں کی جھرمٹ میں جھاڑیاں ہوتی ہیں سرسبز و شاداب، اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا چشمہ نکل رہا ہوتا ہے، عموماً یہی نظر آتا ہے کہ یہ پانی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ ویسے پانی آ رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، یہ پانی تو یہاں سے گزر رہا ہے، یہ چشمہ نکل کہاں سے رہا ہے، جا کر دیکھتے ہیں تو وہ ایک چھپی ہوئی جگہ میں چھوٹی سی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ جو حضرات پہاڑی سفر کیا ہے جنہوں نے تو ان کو اس بات کا علم ہے۔ تو بہرحال اپنے گھروں میں قرار پکڑنا، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا،
گھر میں رہنا ہے، نان نفقہ معاش کی ذمہ داری عورت کے ذمے نہیں ہے، یہ مرد کے ذمے ہے۔ بڑے بڑے دیندار جو اپنے آپ کو بڑا دیندار بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے گھروں کا بھی حال اگر دیکھ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کے ذمے تو مال کمانا ہے ہی نہیں، عورت کے ذمے مال کمانا ہے ہی نہیں، معاشی ذمہ داری مرد کے ذمے ہے کہ وہ باہر سے کما کر کے لائے اور عورت کو لا کر کے دے، اور عورت کی یہ جو ذمہ داری مرد اٹھائے گا اسے احسان نہ سمجھے۔ جانبین سے اصل معاملہ گڑبڑ ہو گیا، مرد پیسہ لا کے دیتا ہے تو وہ احسان سمجھ کر دے دیتا ہے، ایک ایک روپیہ ترسا ترسا کے دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ پھر گھر کی خواتین کو باہر نکلنا پڑا۔ اب مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جس کی جتنی آمدنی ہے وہ اس آمدنی میں سے اسی کے مطابق اپنی بیوی کو خرچہ دے، یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گھر کی ساری ضروریات پوری کر دیتے ہیں، گھر کی خواتین، گھر کی خاتون بیوی اگر کچھ مانگے تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، تیرے سارے خرچے تو میں پورے کر رہا ہوں، تجھے کیا ضرورت ہے پیسوں میں۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے آداب معاشرت ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یہ سارے اصول طے کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اپنی بیوی کی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی اس کو کچھ جیب خرچ دینا چاہیے۔ یہ صرف مستحب کے درجے میں نہیں، یہ لازمی ہے کہ جتنی آپ کے پاس وسعت ہے ماہانہ یا ہفتہ وار اس کو خرچہ دینا یہ اس کا حق ہے۔ جس عورت کو گھر میں تمام ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی اور وہ اس کو جیب خرچ مل رہا ہوگا، اس کو کیا ضرورت ہے گھر سے باہر نکلنے کی۔ مسئلہ یہی ہے کہ جانبین سے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، نتیجتاً گھر کی خواتین باہر نکلی ہیں اور معاشرے میں شرم و حیا ختم ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ فقہاء نے قرآن و سنت کی روشنی میں خاتون کو صرف ایک شعبہ اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، اور وہ شعبہ طب ہے، ڈاکٹری کا شعبہ، اور اس میں بھی پردہ داری کا مکمل خیال رکھنا چاہیے جو کہ آج کل نہیں رکھا جا رہا۔ تو اس لیے اس شعبے کی فقہاء نے اجازت دی ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو اور بے پردگی نہ ہو۔ ان تمام شرائط کے ساتھ اگر عورت طب کا شعبہ، ڈاکٹری کا شعبہ، میڈیکل کا شعبہ اختیار کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، یہ مجبوری ہے، اس لیے اس کی اجازت دی گئی تاکہ عورت کا علاج عورت کر سکے۔ بہت سی ایسی تکلیفیں اور بیماریاں ہوتی ہیں مردوں سے اس کا علاج کرانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو عورت کا علاج کر سکے اس لیے اس شعبے کی اجازت دی گئی۔ اب میں اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور عورتیں بھی کما رہی ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں۔ حالانکہ مرد اکثر اوقات ایسا ہے، مرد کی کمائی اتنی ہے جس سے گھر کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ عورت جو کما رہی ہے وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں، وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے کما رہی ہے کہ اس کی خواہشات نہیں پوری ہو رہی۔ دین زندگی میں ہے نہیں، دین زندگی میں ہے نہیں، تو اس لیے خواہشات پوری کرنے کے لیے مال پہ مال کمائے جا رہے ہیں۔ اس لیے دوسرا حکم یہ دیا کہ عورتیں گھروں میں ٹھہری رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کریں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، چونکہ عورت کی فطرت میں بننا سنورنا ہے، یہ عورت کی فطرت ہے، مرد کی فطرت نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نوجواناں چوں زنا مشغول تن، آج کل کے نوجوان تو عورتوں کی طرح اپنے آپ کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔
ایسا ہے کہ نہیں؟ نوجوان وہ بھی بہت آگے نکل چکا ہے، تو بننا سورنا یہ عورت کی فطرت ہے، لہذا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اگر عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے تو یہ شریعت کے دین کے منافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دینی معاملات سے ناواقفیت کی بنا پر گھروں میں اس قدر سختی رکھتے ہیں کہ جی عورت بھی ویسے ہی زندگی گزارے جیسے میں گزار رہا ہوں، میں 6 مہینے بعد کپڑے لیتا ہوں، تجھے 3 مہینے بعد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک ہی سوٹ 6 شادیوں میں میں نے پہن لیا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے لینے کی؟ تو بھی وہی پہن۔ اتنی سختی بھی نہیں ہونی چاہیے، دین اعتدال کا نام ہے۔ عورت کی فطرت میں چونکہ بننا سورنا ہے، اس لیے قرآن نے کہا زمانہ جاہلیت کی طرح بننے سورنے کی اجازت نہیں۔ قرآن کا اسلوب بتلا رہا ہے کہ اگر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے تو اس کی اجازت شریعت نے بھی دی ہے اور خامد کو بھی فراخ دلی سے دینی چاہیے۔ تیسرا حکم دیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، چوتھا حکم زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پانچواں حکم دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس لیے گھر کی خواتین ان کو ان احکامات کا پابند بنانا، انہیں اس پر لانا کہ وہ ان احکامات پر عمل کرنے لگ جائیں، ضرورت سے زائد ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں، غیر محرم سے گفتگو کرنی ہو سخت لہجے میں گفتگو کریں۔ آج کل چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے بعض جگہوں پر، تو اس لیے نہ بھی ہو تو لوگ پردہ داری کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ پردہ داری کا اہتمام نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کون سا ایسا گھر ہے جو اس گناہ سے بچا ہوا ہے؟ ایک صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دیور سے بھی پردہ ہے؟ خاوند کا جو بھائی ہوتا ہے دیور، اس سے بھی پردہ ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں یہ میرا بھائی، یوں سمجھ لیں تیرا بھی بھائی ہے، میرا جو بھائی ہے یہ تیرا بھی بھائی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحم موت، دیور تو موت ہے، موت، دیور موت ہے، یہ بھائی نہیں ہے، یہ موت ہے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ چونکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو اس سے بے تکلفی بڑھ جاتی ہے جس کے بہت سے مفاسد سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے دیور کو بھی اپنی بھابھی سے بے تکلفانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو ہے کہ پردہ کرنا ہے، اور اگر کبھی ضرورت پیش بھی آئے گفتگو کرنے کی تو مختصر ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے بغیر پردہ ختم کیے۔ یہ نہیں کہ بات کرنی ہے تو پردہ اتارنا بھی ضروری ہے، پردے کے اندر رہتے ہوئے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح گھر میں سسر ہوتے ہیں تو سسر وہ اپنی بہو سے جسمانی خدمت نہ لے، ٹھیک ہے وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے جسمانی خدمت لیں، اس کے بھی بہت سے مفاسد سامنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ اس مسئلے کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی نے سسر نے وہ اپنی بیوی کو اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا لیا، شہوت کے ساتھ ہاتھ ہی لگا لیا، تو اس سے وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کا لوگوں کو علم نہیں ہے، بدکاری کا مرتکب ہو گیا تو وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر داماد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا لیا تو اس سے اس کی بیوی یعنی اس ساس کی بیٹی اس داماد پر حرام ہو جاتی ہے، حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ بڑے مشکل مسائل ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ساس یہ میری ماں کی طرح ہے اور اس سے گلے مل رہے ہیں، بے تکلفانہ گفتگو ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے، بہت سے ایسے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے تو یہاں تک حکم دیا کہ اگر محرم سے فتنے کا اندیشہ ہو تو ایسے محرم سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔
رشتے میں وہ محرم لگتا ہے، لیکن اس کی نظر اچھی نہیں ہے، اس کی زندگی اچھی نہیں ہے، اس سے کسی خاتون کو یا کسی بھی مرد کو اپنی کسی محرم آوارہ خاتون سے کسی بھی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہے تو اس سے بھی پردہ کرنا لازم ہے۔ مثلا سسر ہے، اب بہو کو اس پر اعتماد نہیں ہے تو بہو اس سے پردہ کر کے رہے تاکہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ جو ساس ہیں اور سسر ہیں، ان دونوں کو اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ ساس وہ اپنے داماد سے بے تکلفانہ گفتگو نہ کرے اور صرف زبانی سلام کی حد تک رہیں، زبانی سلام کی حد تک رہنا، اور اسی طرح سسر جو ہے وہ اپنی بہو سے بھی بے تکلفانہ گفتگو نہ کرے اور اس سے بھی ملنا، اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، تو بہرحال اس چیز کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکمل دین دیا ہے، اس دین پر جب تک عمل ہوگا تو دنیا میں اور زندگی میں معاشرے میں مفاسد کم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے معاملات سے محفوظ فرمائے۔ اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے، بسا اوقات انسان شادی کرتا ہے اور شادی کرتا ہے مطلقہ خاتون سے یا بیوہ خاتون سے، اور اس کی پہلے سے اولاد ہوتی ہے، مثلا اس کی پہلے خامن سے ایک بیٹی تھی، اب یہ اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو اس کو چاہیے کہ یہ اس لڑکی سے جو پچھلے خامن سے ہے اس سے بھی دور رہے۔ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، اگر اس کو بھی شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا لیا تو اس کی یہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ شریعت کو ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا، اتنی آسان نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے تو اس مسئلے کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ دارالاسلام ہے پاکستان، الحمدللہ یہاں مسائل سے ناواقفیت شرعاً عذر نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے جی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، تو کیوں نہیں پتا تھا؟ تو اس مسئلے کو معلوم کرتا تو کر سکتا تھا، یہ آپ کا قصور ہے، یہ شریعت کا قصور نہیں۔ تو اس لیے ایسے مسائل میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، مہمانی کے آداب بیان فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کی دعوت کی گھر میں، کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی وہ آ گئے، پھر کھانا کھانے کے بعد بھی تھوڑی دیر آپس میں گفتگو ہوتی رہی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، تو اس لیے اللہ جل شانہ نے اس پر مہمانی کے آداب کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت اتاری کہ اے ایمان والو، جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ دی جائے آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہ آؤ، اور جب بلائے جاؤ تو جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارا یہ عمل میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ تو حیا کرتے ہوئے تم سے نہیں کہتے، اللہ فرماتے لیکن اللہ حق بات کو بیان کرنے سے کوئی حیا نہیں کرتے۔ تو یہ دعوت کے اصول ہیں کہ پہلے دعوت کا کھانا طعام تیار ہونے سے پہلے جا کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ گھر والے پہلے انتظام میں مشغول ہوتے ہیں اور ادھر سے یہ مہمان آدھا پونا گھنٹہ پہلے ان کے سر پہ سوار ہو کے بیٹھ گیا، یہ بھی غلط ہے۔ پھر جب کھانا تیار ہو جائے جاؤ اور کھانا کھاتے ہی فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، مجلس برخاست کر دو، فارغ ہو کر جم کر نہ بیٹھیں کہ جب کھانا کھا لیا ہے اب آدھا پونا گھنٹہ گپ شپ لگ رہی ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ مہمانی کے اصول نہیں ہے۔ درود پاک کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کے حکم کی بنا پر زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ۔ پھر جس مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے، تو اگر بار بار تذکرہ ہو رہا ہو تو اس بارے میں کیا ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے؟ تو
اس بارے میں حکم یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو ہر مجلس میں پڑھنا بھی واجب ہے، لیکن بار بار اگر تذکرہ ہو رہا ہے تو بار بار پڑھنا، درود پاک بھیجنا یہ مستحب ہے، لازمی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی میں بھی ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اس مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے، بار بار پڑھیں گے تو اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، پڑھ لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت پر بڑے احسانات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی نائیا ابلغته، کہ جو میرے روضے پر آ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود اس کا درود سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم سب کو روضہ مبارک کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو دور گھر بیٹھ کر دور مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کا درود اس کے نام اور ولدیت سمیت مجھ پر آ کر کے پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں بن فلاں امتی آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ اس لیے درود پاک کی بھی کثرت ہونی چاہیے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ذکر کے لیے وقت مقرر کیا ہے، میں نے ذکر کرنے کے لیے وقت مقرر کیا ہے، تو کیا اپنے اس مقررہ وقت کا ایک حصہ میں درود پاک کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا ایک حصہ بھی اچھا ہے، اس سے اور بڑھا لو تو اور بہتر ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں دو حصے دو تہائی دے دوں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ عرض کیا رسول اللہ پھر میں اپنے اس مقررہ وقت کا آدھا حصہ درود پاک میں صرف کروں گا اور آدھا حصہ دوسرا ذکر کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ چلتے چلتے آپ نے فرمایا، اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو میں اس مقررہ وقت کا سارا حصہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے اس وقت فرمایا اذن تکفا ہمک وتغفر ذنبک، پھر تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دیں گے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو درود پاک کی کثرت یہ مطلوب ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اور یہ درود پاک یہ واحد ایسی عبادت ہے، علماء نے درود پاک کے متعلق بڑے فضائل نقل فرمائے ہیں احادیث سے، اور ایک عجیب فضیلت درود پاک کی یہ ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے یہ جب بھی کی جائے گی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ بے وضو کی جائے تب بھی قبول، باوضو کی جائے تب بھی قبول، بیٹھ کر پڑھیں تب بھی قبول، لیٹے ہوئے پڑھیں تب بھی قبول، چلتے پھرتے پڑھیں، ہر حال میں یہ عبادت قبول ہی قبول ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ درود پاک کی کثرت ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہدیہ دینا ہے۔ درود پاک کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے، اور ہدیے سے کیا بڑھتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ درود پاک کا ہدیہ بھیجنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے تھے۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم بھی اور اے پرندوں تم بھی میرے داؤد کے ساتھ داؤد پڑھنے میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ نے ایسی آواز عطا فرمائی، اور ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا، اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرما دیا۔ ویسے تو لوہے کو گرم کر کے پھر موڑا جاتا ہے، اللہ نے ان کے لیے لوہے کو ایسا نرم کیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے بغیر گرم کیے، اور اس سے زرہ بنایا کرتے تھے جو میدان جہاد میں جنگ میں وہ تلوار کی کاٹ سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سعدیہ نام کی ایک زرہ پہنچی، اس زرہ کا نام کیا تھا؟ سعدیہ۔ آپ نے فرمایا یہ وہ زرہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ تو یہ زرہ بنا کر اس کو بیچتے تھے۔
ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ایک حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا، بھیس بدل کر داؤد علیہ السلام بازار کا چکر لگا رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، تو داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیونکہ داؤد علیہ السلام وقت کے حاکم بھی تھے، اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، تو پوچھا کہ داؤد علیہ السلام کی رعایا کا کیا حال ہے، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں وقت کے جو نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرشتہ تھا، ان کو پتہ نہیں تھا انسانی شکل میں، اس نے کہا ویسے تو ان کا ہر کام بہت اچھا ہے، لیکن ایک بات ان کی ہے کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات کے لیے بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں۔ اگرچہ بیت المال سے وظیفہ لینا حاکم وقت کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق یہ منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی اپنی حکمت ہے، تو اس نے کیا کہا فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا کہ باقی تو ساری باتیں اچھی ہیں لیکن وہ اپنے ذاتی اخراجات کے لیے بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے نیت کر لی، آج کے بعد بیت المال سے وظیفہ نہیں لوں گا، خود کماؤں گا اور خود اپنے اخراجات پورے کروں گا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی اس نیت پر لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ انسان جب نیت کرتا ہے تو پھر اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے، تو وہ زرہیں بناتے اور زرہ بنا کر بیچتے تھے اور اس کی کمائی سے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ زرہ جو بناتے تھے اس زرہ کو 6000 کا فروخت کرتے۔ کتنے کا؟ 6000۔ اس میں سے 4000 روپے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دیتے اور 2000 درہم وہ اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ساتھ ہی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر فرمایا، بہت بڑا تخت تھا جس تخت پر 6 لاکھ کرسیاں لگتی تھیں۔ کتنی کرسیاں؟ 6 لاکھ کرسیاں اس تخت پر لگتی، انسان اور جنات۔ اور عجیب بات ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے سب کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہوتی تھیں اور اعزازی کرسیاں حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں لگواتے تھے اس امت کے علماء کے لیے، ان کو اعزاز کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا کرتے۔ بیت المقدس کی تعمیر گر گئی، عمارت گر گئی، اللہ نے دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے تعمیر کروائی اور زمرد اور قیمتی پتھر اس کی تعمیر میں استعمال کیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد پر اگر مال و دولت خرچ کیا جائے، اگر اچھا مال خرچ کیا جائے اور اس کی آرائش میں زیب و زینت میں مال خرچ کیا جائے تو یہ بھی مستحسن ہے، غیر مستحسن معیوب نہیں ہے۔ مساجد ہم اپنے گھروں کو اچھے سے اچھا بناتے ہیں تو اللہ کا گھر اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، اللہ کے گھر میں سہولیات ہمارے گھر سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی شان ہے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں بہت سے دیہاتوں میں جانے کا اتفاق ہوا، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا دیہاتوں میں مسجدیں عالی شان بناتے ہیں دیہاتی لوگ، اپنے گھر چاہے کچے ہوتے ہیں لیکن مسجدوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کی کوشش کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ اپنا گھر کچا ہوگا لیکن مسجد پکی بنائیں، اپنے گھر میں وہ سہولیات نہیں ہوں گی جو اللہ کے گھر میں ہوتی ہیں۔ تو جو دیہاتی زندگی ہے یہ دینی زندگی کے زیادہ قریب ہے، وہاں لوگوں میں آپس میں مروت بھی ہے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال بھی ہے، ایک دوسرے کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بنسبت شہروں کے دیہاتی زندگی میں زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ جل شانہ سے 5 دعائیں کی۔ جو بنیادی ڈھانچہ تھا بیت المقدس کا جب وہ بن گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر 5 دعائیں فرمائیں۔ در منصور میں یہ روایت موجود ہے۔
ایک دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ جو اس بیت المقدس یعنی مسجد اقصی سمجھ لیں کہ جو بھی گناہگار اس مسجد میں داخل ہو تو اس کی توبہ کو قبول فرما۔ آپ یہ 5 دعائیں سنیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ فلسطینی لوگ وہ کس قدر خوش قسمت لوگ ہیں۔ پہلی دعا کیا فرمائی؟ جو گناہگار اس میں داخل ہو تو اس کی توبہ کو قبول فرما۔ ایک جو خوف زدہ آدمی اس مسجد میں داخل ہو تو اسے امن عطا فرما۔ تیسری دعا جو بیمار اس مسجد میں داخل ہو تو اسے شفا عطا فرما۔ چوتھی دعا جو فقیر اس مسجد میں داخل ہو تو اسے اپنے فضل سے غنی اور مالدار بنا۔ پانچویں دعا یہ فرمائی جو بھی مومن اس مسجد میں داخل ہو تو اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اس پر اپنی خاص نظر رحمت فرما، اپنی خاص نظر رحمت فرما۔ ایک حدیث پاک میں مسجد اقصی کی فضیلت کے متعلق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کے بس میں، مستند حدیث ہے، اگر تم میں سے کسی کے بس میں یہ ہو کہ وہ کسی ایسی جگہ زمین خریدے جہاں سے بیٹھ کے وہ مسجد اقصی کو دیکھتا رہے تو اسے چاہیے کہ ایسا کرے، اسے چاہیے کہ ایسا کرے۔ یعنی مسجد اقصی کا پڑوس یہ مطلوب ہے۔ مسجد اقصی نامالا جو قریب رہے گا تو آنکھ بھر کے دیکھے گا۔ تو تم میں سے کسی کے بس میں اگر یہ ہو کہ وہ مسجد اقصی کے قریب ایسی جگہ زمین خریدے جہاں بیٹھ کر وہ مسجد اقصی کو دیکھتا رہے تو اسے چاہیے کہ ایسا کر لے، اسے چاہیے کہ ایسا کر لے۔ تو اکثر عیسیٰ مسجد اقصی کا تعمیر ہو گیا، سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، شیشے کے ایک محراب میں ایک عصا پر سہارا لے لیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اسی حالت میں اللہ نے روح قبض فرما لی، 1 سال تک اسی حالت میں رہے۔ اب جنات وہ کام کیے جا رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے سخت قسم کے حاکم تھے، جنات کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم ان کی حکم عدولی کریں گے تو ہمیں سخت سزا دی جائے گی، تو وہ اس خوف سے کہ جی یہ تو عصا کے ساتھ کھڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو 1 سال تک وہ تعمیر کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد دیمک نے اس عصا کی لکڑی کو کھا لیا جس کے نتیجے میں وہ لکڑی گری، وہ عصا گرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نیچے گرے، جس سے جنات کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے۔ تو غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو لوگ عامل قسم کے لوگ، نجومی قسم کے لوگ جنات کے ذریعے یہ حساب اور عملیات سب فضول کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظتی اعمال بتلائے ہیں انہی میں خیر و برکت ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام بہت سے حفاظتی اعمال فرمایا کرتے تھے۔ جب سے یہ آخری 2 صورتیں نازل ہوئی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، آپ نے باقی ساری دعائیں چھوڑ دی، ساری دعائیں آپ نے فرمایا ان تمام دعاؤں کا خلاصہ ان 2 صورتوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ صورتیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں قرآن کریم میں، انہیں یاد کریں، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح آیت الکرسی کی فضیلت فرمایا جو ایک نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے، اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت۔ تو یہ اعمال کرنے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی مسجد اقصی کی اکثر تعمیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے بہت بڑی دعوت کی مسجد کی تعمیر مکمل ہونے پر۔ روایت کے اندر آتا ہے تفسیر بغوی میں، تفسیر ابن کثیر میں، در منصور میں، یہ مستند تفاسیر کی کتابیں ہیں جن کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان میں یہ روایت موجود ہے 12,000 گائے اور 1,000 بکریاں اللہ کے نام پر ذبح فرمائیں۔ 12,000 گائے بیل اور 1,000 بکریاں وہ ذبح کی اور اللہ کے نام پر، اور اس کی یہ دعوت تھی کس چیز کی؟ مسجد کی تعمیر کے مکمل ہونے کی۔
تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائیں اور کوئی نیکی کا کام لے لیں، چاہے وہ مسجد کی تعمیر کا ہو، چاہے وہ کوئی اور اچھا کام ہو، اس کے آخر میں شکرانے کے طور پر اگر اللہ کے نام پر کچھ صدقہ اور خیرات کر لیا جائے تو یہ منع نہیں ہے شریعت میں، الا یہ کہ اس میں زیادہ اسراف اور لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ دینی معاملے میں بڑے کنجوس بنتے ہیں اور رسم و رواج پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ بیچارے، وہ کوئی مانگنے والا آتا ہے تو 5-10 روپے نکال کے دیتے ہیں، اور گھر میں فوتگی ہو جائے تو رسم و رواج پر ہزاروں کیا لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو جو صحیح مصارف پر مال کو خرچ نہیں کرتا، پھر اللہ ایسی جگہوں پر خرچ کرواتے۔ خرچ تو کرنا ہے۔ ایک جگہ ایک کتاب میں ایک مقولہ پڑھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مال کا خرچ ہونا دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں کہ یہ مال حلال کمایا ہوا یا حرام کمایا ہوا۔ مال جہاں خرچ ہو رہا ہوتا ہے، اچھی جگہ خرچ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں حلال مال ہے، اور اگر اسراف میں خرچ ہو رہا ہے، بے جا خواہشات میں خرچ ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ مال کی کمائی میں کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حلال مال کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مال کو خرچ کرنے کا مہینہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، کان اجود من الریح المرسلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت چلنے والی تیز ہوا سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں عائشہ کے بارے میں آتا ہے، دراہم کی کثیر تعداد میں دراہم آئے، صبح سے خرچ کرنا شروع کیے، شام تک سارے ہی درہم ختم ہوتے۔ تو بادی نے کہا کہ آپ کو بھی روزہ تھا، مجھے بھی روزہ تھا، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتی تاکہ افطاری کا انتظام ہو جاتا۔ تو فرمایا مجھے تو اس کا علم ہی نہیں، یعنی میری ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی، اگر تیرے دل میں یہ بات تھی تو مجھے بتاتی تو کچھ اپنے لیے بھی رکھ لے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں صدقہ فطر، زکوٰۃ کی ادائیگی یہ تو کرنی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کھانے پکا کے تقسیم کرنے کی بجائے، یہ تو اب رواج میں آ گئی ہے چیز، اس سے بہتر یہ کہ کسی ضرورت مند کو وہ رقم پہنچا دی جائے۔ بہت سے لوگ راشن دے دیتے ہیں، اب وہ گھر میں مریض ہے، بیمار ہے، گھر میں راشن موجود ہے، تو وہ اس راشن کو کیا کرے گا؟ سب سے افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چپکے سے اس کو پیسے دے دیے جائیں، وہ جہاں ضرورت سمجھے گا اس کو خرچ کر لے گا۔ راشن کی ضرورت ہوگی راشن لے لے گا، بیمار ہوگا تو دوا دارو ہو جائے گا، عید آ رہی ہے بچوں کے کپڑے لینے ہوں گے تو کپڑے لے لے گا۔ تو اس لیے یہ شکرانہ ہے، کیونکہ روزہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عبادت ہے، تو شکرانے کے طور پر بھی کچھ مال اللہ کے راستے میں تھوڑا ہی صحیح خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اہدنا واہد بنا، اللہم اہد الناس جميعا، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔